بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. السلام علیکم. نحمد و نصلی علی رسول کریم. وعلیکم اما السلام. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. On behalf of تربیہ ہاؤس آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. میرے ساتھ ہوسٹ ہیں ڈاکٹر نائمہ اور مائی سیلف راشد حبیب. ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹ ہیں، ایک تو آریان صدیقی. ویلکم آریان. آپ بی ایس سی تھرڈ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں، یونیورسٹی اسلام آباد سے. ان کا تعلق ویسٹیج راولپنڈی سے ہے. ہمارے ساتھ جو پیرنٹس اسپوکس پرسن ہیں وہ ہیں رابعہ بہن. رابعہ ایوب بیسیکلی 2000 میں شی مائگریٹڈ along with her 6 sisters to England اور وہیں سیٹل ہوئی. شی گاٹ میرڈ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو رابعہ بہن آپ کو ویلکم، اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ریسنٹلی شی از بلیسڈ ود بیبی ڈاٹر. ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس رہا ہے ود ریفرنس ٹو جنریشن گیپ، کیونکہ شی مائگریٹڈ ان 2000 میں فرام پاکستان ٹو انگلینڈ. 6 سسٹرز کے ساتھ شی واز سیٹلڈ ان انگلینڈ، اور وہاں پہ پھر ظاہر ہے انہوں نے یوتھ جنریشن گیپ کے جو مختلف فیسٹس ہیں اس سے یہ گزری ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یوتھ، یہ جو تربیہ ہاؤس ہے، وی آر ورکنگ آن تربیہ ان ڈفرینٹ سیکٹرز، جس میں سے ایک ہمارا پروگرام ہے یوتھ کارنر. یہاں پہ وی انوائٹ یوتھ ٹو شیئر دیئر کنسرنس، اور اس کے ساتھ ساتھ وی وڈ لائک کہ باقی اسٹیک ہولڈرز بھی اپنے کنسرن شیئر کریں. اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ جب دو پارٹیز اپنے کنسرن شیئر کرتی ہیں، they will start building that stamina to understand each other's point of view. تو 50% کمیونیکیشن آپ کی حل ہو جاتی ہے. اور جب آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں to reach to a conclusion، تو آپ کو بہت سارے گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اور پھر آپ ان گائیڈ لائنز کو دیکھ کر اپنے ریفرنس سے، کیونکہ ہر بندے کی زندگی از اے یونیک ورلڈ، جہاں وہ ڈفرینٹ گرومنگ کے انوائرمنٹ سے گزرا ہوتا ہے، ڈفرینٹ چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے، تو وہ گائیڈ لائنز کو لیتا ہے، اور ان گائیڈ لائنز کو لینے کی بنا پر پھر وہ اپنے لیے ایک راستہ متعین کرتا ہے. اینڈ دیر از نو پیٹ سولوشن، ڈی ایس سولوشن نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا جہاں پہ ہیومن ریسورس ہو. تو لیکن باہر آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے، اور آپ کا راستہ الحمدللہ پھر اللہ کی رحمت و برکت سے ٹھیک گزرتا ہے. نائمہ بہن کائنڈلی اپنا مائک آن کر لیجئے گا. جی نائمہ بہن. ڈاکٹر نائمہ پی ایچ ڈی سائیکالوجسٹ ہیں. ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے سائیکالوجی میں، اور سائیکالوجی میں وی نو پیپل آر فیسنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف پرابلمس، تو وہاں ان کو کافی ایکسپوجر ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نائمہ بہن ان کا شکریہ ادا کروں گا. شی جوائنڈ آر یوتھ کارنر، جہاں پہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے مسائل کے اوپر بات بھی کریں گی فرام پروفیشنل پوائنٹ آف ویو. آج کل یہ پریکٹس کر رہی ہیں پاکپتن میں، ان کے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہے، ہی از اے ڈاکٹر، تو وہاں پہ پریکٹس کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو نائمہ بہن آپ سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا آپ بتا دیں بریفلی وٹ از یوتھ جنریشن گیپ، اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے ہم جنریشن گیپ پہ جب بات کرتے ہیں تو ایکچولی یہ جنریشن گیپ یوزلی سمجھا جاتا ہے یہ کہ ایک پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک پیرنٹس جو ہیں وہ پرانے زمانے کی پرورش ہے ان کا سرٹن اسپیسیفک سیٹ آف بلیفس اور پریکٹسز تھا، تو اس ماحول میں پرورش ہے. اب چونکہ جدید زمانہ ہے، ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، بچے ذرا فاسٹ فارورڈ فیز میں ہیں اور پیرنٹس پیچھے رہ جاتے ہیں، تو جب پیرنٹس جو ہیں وہ موو along نہیں کرتے تو اس کو صرف جنریشن گیپ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم دیکھیں، اگر اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ جنریشن گیپ ان گھروں میں بھی پایا جاتا ہے جہاں پہ پیرنٹس پوری طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو علم ہے،
पूरी तरह इक्विप्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके दरमियान, यूथ के मसाइल हैं अपने पेरेंट्स को लेके। तो गैप जो है एक्चुअली एक कॉन्फ्लिक्ट है आपके कॉग्निटिव लेवल पे भी, आपके बिलीफ्स यानी आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में आप टेक्नोलॉजीज का कितना यूज कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, कितना आपको अंदर बाहर जाने की ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस है, कितनी अथॉरिटी बच्चों के पास है, कितनी अथॉरिटी पेरेंट्स के पास है। तो ये सब चीजें जो हैं मिलके इनको इस हर पर्सपेक्टिव में जहां कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको हम जनरेशन गैप के अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर जब देखा जाए तो ये मैंने ग्रुप में भी देखा, डिस्कशन देखी, बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से ही ये क्यों मुतालबा किया जाता है कि पेरेंट्स ही कॉम्प्रोमाइज करें। जनरेशन गैप के बारे में जब आप बात करते हैं ना, तो एक पहला जो आप कह ले उसकी फेशियल अपेरेंस आती है इस पर्सपेक्टिव की, इस एस्पेक्ट की, वो ये आती है कि फॉल्ट जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से है, गैप जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से है। ऐसा नहीं है, यूथ की तरफ से भी उतना ही गैप है और पेरेंट्स की तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से ही ये कोशिश में कमी है, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों की तरफ से, तो उस वजह से ये गैप है। थैंक तो यू जैसे हम एक, आपने बहुत अच्छा एलेबोरेट कर थैंक यू दिया सो इसको। मच सर। अभी हम अपने जो यूथ हैं आलियान, इनसे बात करेंगे कि लास्ट 1 वीक से हमने ये व्हाट्सएप पे यूथ कॉर्नर के नाम से ये ग्रुप शुरू किया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी और ये आइडिया भी आलियान ही का था, तो इसीलिए इनको ही इज द पायनियर ऑफ यूथ मेंबर। तो आलियान, आपने जब ये क्लब ज्वाइन किया तो उस वक्त आपके जहन में जनरेशन गैप क्या था, और आफ्टर लिस्टिंग टू ऑल द व्यूज जो आपने देखे, अब आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जहन में जनरेशन गैप जो है वो एक बाय प्रोडक्ट थी एज गैप की वजह से, कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान एक एज गैप है जिसकी वजह से एक जनरेशन गैप भी है। तो मेरे नज़दीक ये एक ऐसी चीज़ थी जो फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि एज गैप कभी कवर नहीं हो सकता, वो फैक्ट है। लेकिन जब मैंने इस ग्रुप में पेरेंट्स के और ख़ास तौर पे अपने स्टूडेंट मेंबर्स के जब मैंने व्यूज़ देखे, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि जो एज गैप है वो एक्चुअली एक बहुत छोटा हिस्सा है इस चीज़ का, और एज गैप की वजह से जो जनरेशन गैप जनरेट हो रहा है वो होना भी चाहिए, क्योंकि उस एक छोटे गैप की वजह से एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहता है। अगर वो गैप भी हम कवर कर जाएंगे तो फिर मेरा स्कूल में साथ रहने वाला दोस्त है और एक पेरेंट है, उसमें फ़र्क नहीं रहेगा। हमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी मेंटेन रखना है, तो वो भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की है कि सर ये जो गैप ब्रिज करने वाली नीड फील हो रही है, ये सिर्फ स्टूडेंट मतलब बच्चों की तरफ से फील नहीं हो रही है, इसको पेरेंट्स भी महसूस कर रहे हैं और वो इसको कवर भी करना चाह रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से ईगो का इशू है, उनको वो बच्चों को अपने मामलात में इन्वॉल्व नहीं करते। तकाजा है उनका भी है कि बच्चे हमारी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, लेकिन बच्चे पेरेंट्स को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जिस तरह पेरेंट्स बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों के फेस से गुजरे हैं ना, वो तो चाइल्डहुड के फेस से गुजरे हैं, वो बच्चों को प्रॉब्लम्स बताए बगैर भी समझ सकते हैं। लेकिन बच्चे कभी पेरेंटहुड के फेस से नहीं गुजरे, तो वो उनके प्रॉब्लम्स बिना बताए नहीं समझ सकते। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतना बच्चा ना समझें, थोड़ा सा उनको बड़ा करें, मैच्योर करें, अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें, इस डर से नहीं कि अगर इस बच्चे को पता लग जाएगा कि मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स को एक जो है वो फरिश्ते वाला अपना इमेज बना के रखना है बच्चों के सामने। इंसान है, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करते और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे खुद समझेंगे, तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक बहुत जनरेशन गैप आ रहा है। और एक लास्ट बात मेरे जहन में ये है कि दोनों साइड्स यही चाह रही हैं कि जनरेशन गैप उनकी टर्म्स पे कवर हो, और ये चीज़ फिर भूली जा रही है बीच में कि जनरेशन गैप जो है वो आया ही फर्स्ट प्लेस जो वो आया हुआ है वो आया इस वजह से है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
تو اپنی ٹرمز پہ گیپ کو برج کرنے کی کوشش نہیں کرنی, کمپرومائز پہ فوکس کرنا ہے. پیرنٹس کو بھی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے اور بچوں کو بھی اپنا ایج گیپس کو سائڈ پہ رکھ کے. ماشاءاللہ یار بہت خوبصورت, میرے لیے خود یہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا جو آپ نے بتایا کہ بیسیکلی گیپ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, وہ رہے گا. ہاں اس کو برج اپ کرنا ہے اور دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے بائی کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر, تاکہ اپنے مسائل کو شیئر کریں. اور جو ایک رائٹلی کے پیرنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دے شوڈ بی دا آئیڈیل پرسنالٹی ان فرنٹ آف دا کڈز, لیکن وہ اپنے آپ کو ایک ہیومن کے طور پہ رکھے who is full of mistakes, error, جس کو ہم ایکسپیرینس بھی کہہ سکتے ہیں, یا کچھ لوگ اس کو فیلئر کہہ دیتے ہیں. بیسیکلی دوز آر ایکسپیرینسز, اور یہ شیئر کرنے کا اور اسپیس دینے کا نام ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست. ہمارے ساتھ پیرنٹ اسپوکس پرسن ہیں رابعہ ایوب. جی بہن, آپ کا بڑا ایکسپیرینس رہا امیگریشن کا, تو اب تو آپ ایک ایسی سوسائٹی میں جو ہمارے یہاں بڑی آئیڈیلائز کی جاتی ہے, وہاں آپ جنریشن گیپ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ السلام علیکم سر, تھینک یو فار دا انٹروڈکشن اور تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. یہاں پر جو ابھی علیان نے جو بات کی ہے جنریشن گیپ کی, اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی تھی کہ یہ صرف ایک ایج ایلیمنٹ نہیں ہے, اس میں باقی اور چیزیں بھی ہیں جو ہم ایڈ کرتے ہیں. میرا چونکہ پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا فرام پاکستان, کیونکہ میں یہاں کے حوالے سے بات کروں گی کہ میں یہاں پہ کیسے دیکھتی ہوں. تو سر جنریشن گیپ میں UK میں زیادہ دیکھتی ہوں, کیونکہ جب پیرنٹس مائگریٹ کر کے UK میں آتے ہیں اینڈ دین دے ہیو کڈس ہیئر, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پیرنٹس کا بیک گراؤنڈ اور ایک بچے کے بیک گراؤنڈ میں کتنا فرق ہے. پیرنٹس نے اپنا بچپن, ان کی اپ برنگنگ, ان کے اسکول کالجز کی لائف, پھر ان کی جب شادی ہوتی ہے اور پھر وہ مائگریٹ کر کے اگر یہاں پہ آتے ہیں, وچ آئی سی ا لاٹ ان لائک یہ کامن یہ چیز ہوتی ہے when they come to UK or any other where in the world. تو بچے جب ان کے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو بیٹر فیوچر دینے کے لیے they work really hard, کہ پھر وہ بچوں کو زیادہ نہیں دیکھتے کیونکہ they are providing the better future for the kids. پھر clashes کہاں پہ آتے ہیں؟ جب وہ بچہ ٹینز اور ایڈولیسنس میں آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے پیرنٹس اور میرے درمیان تو بہت فرق ہے. اب جو بچہ ہے اس کی بھی رائٹلی سو وہ بھی اپنے بارے میں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ آرام سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے. یہ جو فیکٹرز ہیں اس گیپ میں, اٹس ناٹ جسٹ ایج یا انڈرسٹینڈنگ. میں یہاں پہ یہ چیزیں دیکھتی ہوں which I'd like to mention کہ دیکھیں ہمارا جو پیرنٹس پاکستان سے آئے, ان کے پیرنٹ بچے یہاں پہ ہو گئے, ہمارا سوشل اکنامیکل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, ہمارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوگا, ہمارا ڈفرینٹ لینگویج بیریئر بیک گراؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے, 20 years ago لینگویج بیریئر بہت بڑی چیز تھی. ویل ناؤ از اوور کم, کیونکہ اب انگلش ہر جگہ پہ بولی جاتی ہے. تو پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بیریئر بہت زیادہ تھا, ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ. تو وہی جو فیکٹرز بچے کے ساتھ کلیش کرتے ہیں, تو جو بچہ ہے وہ تو آرام سے اپنے پیرنٹس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ میری نیڈس کو, آپ میری سوچ کو نہیں سمجھتے, کیونکہ آپ UK میں یا کہیں اور بھی آپ یہاں پہ اسکول کالج یونیورسٹیز تو گئے نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ میں کس سوشل اس میں پرابلم سے گزر رہا ہوں, مجھے جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ سے ڈفرینٹ ہے. تو پلیز آپ مجھے اس میں کمپیئر نہ کریں. پیرنٹس کہاں غلطی کرتے ہیں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جو کہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہیں, ان کو پاکستان کے انوائرمنٹ سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر وہ جو بچہ ہے وہ کہے گا کہ دیکھیں دس یو کین ناٹ کمپیئر اٹ. تو وہ کمیونیکیشن گیپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کا بہت بڑھ گیا. اب یہاں پہ بچوں کو بہت لبرٹی حاصل ہے, ٹھیک ہے, ایٹ دی ایج آف 18 دے کین ڈیسائڈ کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں. یہ ہم چیزیں بہت دیکھتے ہیں. اب ایز اے پیرنٹس جو ہے ان کے پاس یہ ٹیکنالوجیکل تو ایشو کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایڈوانسڈ ہیں, ٹیکنالوجی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن یہ جو کور پرابلمس میں نے مینشن کیے ہیں, ان کا سوشل اکنامیکل بیک گراؤنڈ, اٹس پلئنگ اے وائٹل رول in the gap of the communication between a child and a parent. تو وہ گیپ اتنا بڑھ گیا کہ جب بچے کو یہ لگا کہ بھائی آئی لیو ان اے سوسائٹی جہاں پہ میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں, تو پیرنٹس جو ہیں وہ وہاں پر تھوڑا سا کہہ لو کہ دے بیکم لائک او مائی گاڈ, ایک دم ان کو ایک فلیش لائٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو in my humble opinion I would say کہ it's a wider gap than Pakistan. اوکے, ماشاءاللہ, تھینک یو رابعہ بہن, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی یہ گیپ ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کے بوتھ لیو ان ڈفرنٹ انوائرمنٹ.
اور ان کے سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ بھی ہے, اور بچوں کو جب لبرٹی ملتی ہے تو وہاں they have to understand کہ we are answerable to our parents because they are the most sincere people around, اور اس جی وقت اپنی لبرٹی آف ایکشن کو بیلنس طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور جنریشن گیپ از تھرو آؤٹ دا ورلڈ, چاہے وہ یو کے ہو یا پاکستان ہو, یہ چیز ایک ہے. تھینک یو ویری مچ. عالیان, آپ نے ایک ہفتہ اس گروپ میں دیکھا, لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سنے, تو اب آپ کیا کہتے ہیں ایز ممبر یوتھ کہ ہاؤ اب آپ اس انشاءاللہ جنریشن گیپ کو آپ کیسے کور اپ کریں گے ود یور پیرنٹس, اور یوتھ کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ سر میرے انڈرسٹینڈنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز آئی ہے کمپرومائز. اٹ مائٹ سیم ویری کامن, لیکن کمپرومائز جو ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل مطلب سب سے زیادہ ایک پلوزیبل ہمارے پاس یہاں پر طریقہ ہے اس کو برج کرنے کا. ہمیں پیرنٹس کو پہلے اس طرح کمپرومائز کرنا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ایگوئسٹک نہیں ہونا, اور ان کو اپنی بچوں کو رسپیکٹ دینی ہے. رسپیکٹ یہ ہے کہ رسپیکٹ از اے ٹو وے پروسیس ان مائی اوپینین, کہ آپ کسی سے رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ اسے دیں نہیں. پہلے اگر کوئی بندہ رسپیکٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کو پہلے دینی بھی ہے. تو پیرنٹس ہمارے ہاں یہ کلچر میں ہے کہ پیرنٹس انکنڈیشنل رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو کہ ہونی بھی چاہیے, لیکن اس سے پہلے ان کو ہی تو سکھانا ہے بچوں کو کہ رسپیکٹ دیتے کس طرح ہے. تو وہ بچوں کو جب خود رسپیکٹ دیں گے, کمپرومائز کر, بے شک ان کو غصہ آ رہا ہو, تنگ ہو رہے ہو, لیکن جب وہ بچوں کو کمپرومائز کر کے رسپیکٹ دیں گے تب بچہ سیکھے گا نا کہ میں نے کیسے رسپیکٹ کو ریسیپروکیٹ کرنا ہے. تو کمپرومائز میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں خود بھی اب کمپرومائز کروں گا. بچوں کو اس طرح کمپرومائز کرنا ہے کہ ان کو اس رسپیکٹ کو ریسیپروکیٹ کرنا ہے. ان کو پیرنٹس کو آبزرو کرنا ہے, اینالائز کرنا ہے. اگر پیرنٹس اپنے ایشوز ڈسکس نہیں کر پا رہے تو آپ نے دیکھنا ہے ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے, ان کے 100 مسئلے ہیں. تو بچوں کے اندر بھی ایک حد تک انالیسس کی ایبلٹی ان کے اندر ہونی چاہیے, ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر اپنا اوپینین فارم کریں, اور پھر اپنے پیرنٹس کو اسسٹ کرنے کی کوشش کریں. صرف یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو آپ بھگتیں, میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پیدا کریں. تو اس چیز کے بیسس پہ کام نہیں بنے گا. ایک فیملی ہے, سب کو کمپرومائز کرنا ہے. تو بچوں کو, پیرنٹس کو اپنی ایگو پہ اور رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرنا ہے, اور مجھے ایز اے یوتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے پیرنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں اپنے لیے بھی یہ ایڈوائس دوں گا, اور یوتھ کو بھی میں سیم یہ ایڈوائس دوں گا کہ ہر پاسبل جگہ پہ جہاں آپ کے پاس چوائس ہو کمپرومائز کرنے کی یا اپنا اوپینین ڈیفینڈ کرنے کی پیرنٹ کے سامنے, تو آپ کمپرومائز کریں اور پیرنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. علیان, آپ کی ایج کیا ہے بیٹا؟ سر 19. ماشاءاللہ, آئی سلیوٹ یور پیرنٹس کہ انہوں نے اس طرح آپ کو گروم کیا کہ اس ایج میں اس میچور انداز سے اپنی چیزوں کو شیئر کرنا بہت بڑی بات ہے. تو ریلی یور پیرنٹس ہیو گرومڈ یو لاٹ, اور وہ نظر آتا ہے یہاں پر. جزاک اللہ بیٹا, آپ نے بہت پیاری بات کی کہ پیرنٹس نے رسپیکٹ دینی ہے. رسپیکٹ مینس وہ ہم جو انداز لیتے, رسپیکٹ کا مطلب نہیں ٹو گیو اسپیس ٹو ایچ ادر, ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ٹو لسن اینڈ ہیو کانفیڈینس آن ایچ ادر. یہ بہت خوبصورت بات کی. جی رابعہ بہن, آپ کا میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کا تو ظاہر ہے ملٹائی ریلیجن, ملٹائی کلچرل, ملٹائی اکنامک بیک گراؤنڈ, سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ ڈفرینس ہے. آپ کے ساتھ جیوز بھی کام کرتے ہیں, کرسچنز بھی, ہندوز بھی کام کرتے ہیں, اور ایز اے مسلمان بھی آپ ماشاءاللہ خود بھی مسلمان ہیں, اور آپ کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے. ہمارے ایک کانسیپٹ ہے کہ اسلام از ون آف دا ریزن آف کریٹنگ دس جنریشن گیپ. تو آپ کا ڈفرینٹ ریلیجن کے ساتھ ایکسپوجر ہے, تو ڈو یو تھنک کہ اس کا ریلیجن کے ساتھ از اٹ اے بیریئر اور اٹ اسسٹ دا پیرنٹس, اور اگر بچوں کا ریلیجن سے کوئی ریلیشن شپ ہو تو یہ گیپ کو ریڈیوس کرنے میں مدد دیتا ہے؟ جی بسم اللہ.
जी सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आपका है कि लिविंग इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जिसमें वाकई हमारे मल्टी रिलीजन है, हम यहाँ पे देखते हैं हर किस्म की कम्युनिटीज़ को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यूके वाकई ही इज़ वेरी मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अब आप देखें कि अगर आपके बच्चे हैं, अब जो क्वेश्चन आपका है कि इस्लाम इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, तो इस्लाम हमें ब्रिज करने की जो इट्स असिस्ट अस, क्योंकि इस्लाम को अगर आप दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखें, उसको सिर्फ सोशल एस्पेक्ट से देखें, इज अ वे ऑफ लाइफ, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन कहाँ पे ये चीज है कि वी इट्स अ टाइम टू इम्प्लीमेंट नाउ, कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करें, उस चीज को हम आगे लेके चलें कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। जब हम यहाँ पे दूसरे कल्चर्स को देखते हैं या दूसरे रिलीजन्स को देखते हैं, अब एक बच्चा स्कूल जाता है फॉर एग्जांपल, वो कहता है अपने पेरेंट्स को आके, मुसलमान बच्चा स्कूल जा रहा है, वो पेरेंट्स को आके कह रहा है कि बाबा व्हाई डोंट आई सेलिब्रेट क्रिसमस, क्योंकि जो मेरे फेलो कॉलीग्स हैं वो दे आर नॉट नेसेसरीली दे आर क्रिश्चियंस, लेकिन वो तो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप देखें कि एज अ किड, बच्चे की आप सिर्फ उसकी जो लेवल है, इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन अ किड इज प्रोसेसिंग टू, क्योंकि वो अपने घर में एक दीनी माहौल देख रहा है, वो बाहर ये देख रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। अब जो बाकी रिलीजन्स हैं जिनको मैं यहाँ देखती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दे सेलिब्रेट एवरीथिंग फ्रॉम हैलोवीन टू क्रिसमस टू ऑल दैट, लेकिन जो हमारे यहाँ पे अभी भी मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं, वो अपना रिलीजन साथ लेकर चलती हैं। हमारे यहाँ पर मस्जिदें बहुत इस चीज के ऊपर काम कर रही हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हु आर टीचिंग पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को बता रहे हैं कि यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि आपके लिए आपको अपना मजहब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमारा दीन हमें ये कहता है कि बी जेनरस टू योर किड्स, और बच्चों को क्या सिखा रहा है कि तुम अपने पेरेंट्स के सामने उफ तक ना कहो, दैट रिस्पेक्ट एलिमेंट हैज टू मेंटेन, वाइस वर्सा विद अ किड टू। लेकिन अब एक बच्चा है, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन सारी ओपनली मिल रही है, ही हैज चॉइस इन दिस कंट्री, बच्चे के पास बहुत लिबर्टी है, जैसे हमने मेंशन किया। अब अगर वही बच्चा आपको नहीं फॉलो करता या आपके रिलीजन को नहीं फॉलो करता, तो यहाँ पे अ पेरेंट नीड्स टू लुक एट देमसेल्व्स कि कहाँ पे उनका रोल आ रहा है, डू दे अंडरस्टैंड इस्लाम, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी करंट। वो अपने आप को ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में तो बच्चा दादा दादी नाना नानी से अपनी सराउंडिंग से सीख रहा है, वो जिस स्कूल में भी जा रहा है वो भी मुसलमान स्कूल है, ठीक है, 90% उसके जो पीयर ग्रुप है, जो उसके बच्चे उसके साथ पढ़ते हैं, वो भी मुसलमान हैं। यहाँ पे हमारे पास वो डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है। तो आई बिलीव कि यहाँ पे एज अ पेरेंट उनके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि आपने अपने बच्चे को दीन भी सिखाना है और आपने अपने बच्चे को अपना कल्चर भी सिखाना है। लेकिन जब आप दीन की बात करते हैं तो हमें ये कहा गया है कि बी करंट विद योर किड्स, डू नॉट रेज योर किड्स एज यू बीन रेज्ड, बिकॉज द एरा इज डिफरेंट, ठीक है ना। आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते कि मेरी दादी सिर्फ मुझे इस तरह कहती थी तो मैं ये काम करता था, तुम ये काम क्यों नहीं करते जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ। आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि यू हैव टू कवर योर हेड, तुमने अपना स्कार्फ लेना, तुमने हिजाब पहनना है। आप अपने बच्चे को ये बताओगे कि तुमने क्यों लेना है, तुमने क्या करना है। यू कैन नॉट इम्पोज अ डिसीजन on your child. Having said that, at the same time you need to give your child the ability to make a decision, ताकि उनको कॉन्फिडेंस हासिल हो, उनको पता चले कि भाई अगर वो गलती करते हैं तो उनके पास ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने अपने घर में देखा है ये कि अगर इफ यू मेक अ मिस्टेक तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो कि डिस्पाइट यू फेल और वट एवर, आपके यू नो कि योर पेरेंट्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तो ये बच्चे को रीअश्योरेंस देते हैं, ये रीइंफोर्समेंट है। तो सिर्फ ये कह देना कि एज आई एम अ न्यू मम माई सेल्फ, तो एज अ पेरेंट अगर मैं अपनी बच्ची से कहूँ कि नो यू हैव टू डू दिस दिस एंड दिस, हालांकि मेरी तो सारी अपब्रिंगिंग यूके में हुई है, उसकी भी होगी, तो वो मैंने तो वो एडवांस लेवल सब कुछ देखा है, लेकिन इन 20 years टाइम इट विल बी डिफरेंट एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। माशाल्लाह राबिया बहन, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि बेसिकली सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद दीन को समझना है। दीन सिर्फ सर पे स्कार्फ लेने या दाढ़ी रखने का नाम नहीं है। दीन तो पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का, चीजों को करेक्ट विजडम के साथ देखने का, हल करने का नाम है। तो दीन को समझना भी है और खुद बच्चों के सामने इस तरह का कंडक्ट करना है कि जिस पेरेंट्स ने अपने बाप दादा को उफ नहीं कहा, तो बच्चे अपने माँ बाप को ग्रूमिंग करते देखते हैं कि मेरे माँ बाप ने किस तरह बिहेव किया अपने पेरेंट्स के साथ। तो बच्चा प्रैक्टिकली एक एक्सपीरियंस देखता है पिक्चर को और वहां से अपना उसकी अपनी ग्रूमिंग होती है।
اور ساتھ ساتھ بچے کی گرومنگ خود بھی بچپن سے کرتے رہیں, اپنی ویلیوز آپ ان کو بتائیں. شروع میں تو ہم ویلیوز نہیں بتاتے, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو بچے کے لیے ایک سنسکرت والی زبان بن جاتی ہے جو اس کو سمجھ نہیں آتی. تو گرومنگ از اے کنٹینیوس پروسیس فرام کریڈل ٹو گریو. تو اس چیز کو پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دے شوڈ ریڈ دا ٹائم اینڈ دے شوڈ بی پارٹ آف دا ٹائم, جو کہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا بھی ہے. جزاک اللہ. مجھے تو لگ رہا تھا کہ رابعہ بہن اور ماشاءاللہ آلیان they themselves are psychologists, but ابھی move to our professional ڈاکٹر نائمہ. جی نائمہ بہن, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ you have الحمدللہ کوئی 5 منٹ آپ کے لیے رہ گئے, but try to Thank you so briefly much. اس کے بعد انشاءاللہ we will go for questions. سب سے پہلے تو میں آلیان کے پرسپیکٹیو سے بات کروں گی. آلیان بات کر رہے تھے تو یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, ایک پہلے یہ ریزالو کر لیتے ہیں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں یوتھ اور پیرنٹس کے درمیان جنریشن گیپ کی, تو اس کے لیے ہم سولوشن اورینٹیڈ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت براڈ ٹاپک ہے, لیکن اس پہ ہم چیدہ ایسی باتیں کریں گے جو آج سے پیرنٹس اور یوتھ ممبرز جو ہیں, بچے جو ہیں جوان, وہ آج سے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں اور ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم ہونا شروع ہو. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے آلیان کہا کہ کمپرومائز جو ہے, کمپرومائز ایک پارٹی کی طرف سے ہے یا دونوں پارٹیز کی طرف سے ہے, یہ آپ کو کانفلکٹ اور سفوکیشن کی طرف لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک بہت پیارا ورڈ ہے, اگر ہم اس کو میں ریلیجیوسٹی کے حوالے سے, اپنے دین کے حوالے سے بات کروں اور دیکھوں, تو ہم ڈے 1 سے دیکھیں, ہمارے دین میں کہیں پہ بھی جبر نہیں ہے, انڈیپینڈنس ہے ڈے 1 سے. آپ دیکھیں پیرنٹس اور بچوں کے درمیان انڈیپینڈنس, بچوں کو انڈیپینڈنس, آٹونومی, اتھارٹی, گیپ, اسپیس دینے کا حکم کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ 7 سال کی عمر سے, جب ان کے بستر الگ کر دینے کا کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پیرنٹس کے لیے میسج ہے کہ بچوں کو انڈیپینڈنس, بچوں کو اسپیس دینا شروع کر دیں. پرابلم کہاں ہو جاتی ہے؟ جب ہم, ایک کوشچن سر نے مجھ سے کیا تھا کہ وہی پیرنٹس خود بھی تو کبھی بچے رہے ہوتے ہیں, لیکن بچوں کے وہی مسائل سے گزرے ہوتے ہیں, لیکن جب پیرنٹس بنتے ہیں تو پھر بھی ان کو اسی طرح کے پرابلمس کا سامنا ان کے بچوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. وہ کیوں نہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بدلتے؟ ہوتا کیا ہے, جب ہم چھوٹی عمر سے بڑی عمر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور سفر طے ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا سفر ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف ایک سفر طے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس یو موو فارورڈ اتھارٹی, آپ اتھارٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور جب اتھارٹی آ جاتی ہے تو ہر شخص کو لگتا ہے کہ مائٹ از رائٹ اور میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. اب یہی چیز صرف میں پیرنٹس کے لیے نہیں کہہ رہی, یہ بات بچوں کے لیے بھی ہے. آپ بھی تو ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف سفر کر رہے ہیں, بچپن سے جوانی, جوانی سے اور آگے عمر کی طرف سفر کر رہے ہیں. آپ پہلے ڈیپینڈنٹ ہیں پیرنٹس پہ, اس کے بعد جب اپنی کالج لائف میں, آپ یونیورسٹی لائف میں جاتے ہیں, پروفیشنل کریئر کی لائف میں جاتے ہیں, تو آپ انڈیپینڈنس کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ بھی اتھارٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو پیرنٹس اور بچے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سوچتے ہیں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں یا میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ پارٹی میرا ساتھ نہیں دے رہی. دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچتی ہیں. تو اس کے لیے میں ایک بہت بیسک چیز بتاتی ہوں کہ یوتھ کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اور پیرنٹس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی ایک پوائنٹ کو لے لیں کہ بچے کو اسپیس دینے کا کہا گیا ہے, اس کو اپنے قابل بنانے کا کہا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جب چڑیا ہوتی ہے, وہ اپنے بچے کو جب اڑنا سکھاتی ہے تو وہ اس کو چونچ میں لے کے اڑنا نہیں سکھاتی, وہ اس کو گھونسلے سے دھکا دیتی ہے, دل میں یہ خوف رکھے بغیر کہ یہ گر جائے گا. وہ گرتا ہے, پھر اڑتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر اڑتا ہے, ٹرائل اینڈ ایرر کرتا ہے, لیکن وہ سپرویژن کے لیے اوپر رہتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائمز ہم جانتے ہیں کہ جی ہم پیرنٹس ہیں, ہم نے ٹائم گزارا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ چیز اس طرف نہیں اس طرف لیڈ کرتی ہے, تو اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں پیرنٹس کہ آپ بچوں کو خوف, کیئر کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ کر لیتے ہیں, ایموشنلی بھی ڈیپینڈنٹ کر لیتے ہیں, آپ ان کو فزیکلی بھی ڈیپینڈنٹ کر لیتے ہیں. بچوں کو زمانے میں قدم سے قدم ملا کے چلنا تبھی آتا ہے جب آپ ان کو زمانے کا سرد گرم دیکھنے کے لیے چھوڑتے ہیں.
ایک تو اس کے لیے پیرنٹس کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے, حوصلہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حوالے کر کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں تو ایک بیسک چیز ہے ہمارے دین کی یقین کامل نا. تو اللہ کی ذات پہ میں اپنے کلائنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے بچوں کو نکلنے دیں. یہ جب تک ٹھوکر نہیں کھائیں گے یہ سیکھیں گے نہیں. تو دل بڑا کیجیے. آپ بھی یہی ٹھوکریں کھا کے آگے آئے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ یہ سیکھیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. بچوں کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گی, پیرنٹس کے لیے بھی. ہم NLP میں ایک ٹیکنیک پڑھتے ہیں, سائیکالوجی میں, سائیکو تھراپی میں ہم پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا, ایمپٹی چیئر ٹیکنیک. کیا آپ پہلے یہاں پہ بیٹھے ہیں, پھر آپ اس چیئر پہ بیٹھ کے سامنے والے بندے کے بارے میں بات کریں اور اس کا پوائنٹ آف ویو جانیں. NLP میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو پرسیپچوئل ریپوزیشننگ کہتے ہیں. آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھ بھی سکتے ہیں. اس میں آپ ایک ہی پرسپیکٹو, ایک ہی ایسپیکٹ کے 4 پرسپیکٹیوز دیکھتے ہیں, اور اس میں کانفلکٹ ہے ایک پیرنٹس اور یوتھ کے درمیان. یوتھ کے لیے اسپیشلی میں, اور پیرنٹس کے لیے بھی, دونوں اپنی اپنی جگہ یہ کریں. پہلے اگر پیرنٹ کو اگر کوئی کانفلکٹ ہے بچے کے لیے تو وہ اپنے آپ کو بچے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھے کہ اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے پرسپیکٹیو میں رکھ کے دیکھے, اس کے سامنے بیٹھ کے کہ میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر دیکھے کہ اگر راہ جاتے کوئی تیسرا بندہ ہماری کمیونیکیشن یا بات کو سن رہا ہو تو وہ کیا سوچے گا یا وہ کیا اس کا پوائنٹ آف ویو ہوگا. اور ایک چوتھا پرسپیکٹیو ہوتا ہے اوپر سے دیکھنا کسی بھی چیز کو. تو اوپر سے آپ سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا اسپرچوئل پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہے ہوں تو وہ کیا سوچیں گے. بچہ اگر اتنی ضد کر رہا ہے کسی بات پہ, کانفلکٹ ہے, بحث کر رہا ہے, تو مجھے اس کی سننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے شعور دیا ہے تو اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا, وہ کیسے اس پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہوں گے. بچوں کے لیے ہے کہ وہ اس پرسپیکٹیو سے سوچیں کسی بھی ایشو کو, کسی بھی کانفلکٹ کو لے کے. آپ جب ملٹیپل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ڈائمینشنز نظر آتی ہیں. تو کانفلکٹ جو ہے اسی میں 70% ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور آپ کے لیے نئے ریسورسز کھل جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیسے پرابلم کو ڈیل کرنا ہے. دوسری چیز, اپنے کمیونیکیشن کو بہت بہت بہتر کریں, بڑھائیں. اس کے لیے بھی ہم اپنے دین کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بہت ساری ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ اگر بہت سارے لوگوں میں کانفلکٹ میں نے دیکھا ہے کہ سر نے بات کی کہ ریلیجن جو ہے وہ بیریئر ہے یا اس سولوشن کو حل کرنے کے لیے کوئی سولوشن اس پرابلم کے لیے بتاتا ہے. بہت ساری جگہ پہ یہ ایگزیکٹلی بیریئر بھی ہے. ہمارے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں تو بہت آزاد ماحول ہے, یہاں پہ یا پھر ماں باپ اگر دین کی طرف آتے ہیں تو بہت اسٹرکٹنیس ہے, بہت ریجڈنیس ہے. تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, نماز نہیں پڑھے, پیرنٹس ناراض ہیں, سختی کرنے کا کہا گیا ہے, بہت زیادہ ریجڈیٹی دکھانے کا کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. بچے ہمیشہ ماڈلنگ سے سیکھتے ہیں, امیٹیشن کے تھرو سیکھتے ہیں. آپ ان کو وہ ماحول مہیا کریں اور ان کے اوپر نرمی سے بات کریں, ان کو اسپیس دیں. آپ کے بچے میں گارنٹی دیتی ہوں پلٹ کر آئیں گے, کیونکہ جبر کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ دین کے معاملات کو اتنا ریجڈ اسپیس میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ بیریئر بن جاتا ہے, جنریشن گیپ کریٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی. تو سولوشن ہمارے اپنے دین میں بھی ہے, اور اس کو سرچ کریں, اس کو اسٹڈی کریں. یہ گروپ بہت اچھا, اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی آراء دی. موسٹلی لوگوں کے تو کانفلکٹس وہیں سے ریزالو ہو گئے. اپنے پرسپیکٹیو کو, پرسیپشن کو براڈ کریں, آپ کو اپنے بہت سارے مسائل کا حل ملے گا. اسپیس دینا سیکھیے. بہت خوبصورت جواب, بڑا کمپریہنسو, بڑی گائیڈ لائن, بلکہ آپ نے تو سوچنے کے بڑے نئے اینگل دے دیے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنا جو گرومنگ انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کریں, جہاں بچوں پہ ٹرسٹ بھی ہو, کانفیڈنس بھی ہو, چوائس آف سلیکشن بھی ہو, اور آپ اس کو گائیڈ کریں, سپروائز کریں, بٹ ڈونٹ بی اے ڈکٹیٹر. گائیڈ کریں اس کو, بچے کو ایک لگے کہ میں جو غلطی کروں گا, جو مسٹیک کروں گا, جو فیلئر ہوگا, میرے پیرنٹس اس کو ایز این ایکسپیرینس لیں گے, اینڈ دے آر آلویز دیر ٹو سپورٹ می, اور جو کہ ہوتا بھی ہے. جتنی مرضی ناراضگی ہو, الٹیمیٹلی پیرنٹس سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کے سپورٹ کرنے کا انداز اس طرح نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ایک کوچ ہوتا ہے جو ہر وقت گائیڈ کرتا رہتا ہے اور اگلے میچ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, آج ہار گئے, کل انشاءاللہ جیت جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے لیے آپ نے بڑا زبردست بات کر دی کہ پرسپیکٹیو دونوں کو سمجھنا چاہیے, کہ آپ کسی چیز کو دیکھنا ہے تو اس کو سب کے اینگل سے دیکھیں,
تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ شخص بات کیوں کر رہا ہے اس طرح, اور اس کے لیے ایک افیکٹو کمیونیکیشن. ماشاءاللہ بہت میرے لیے تو خیر بہت ماشاءاللہ گڈ, جزاک اللہ. بہت کچھ سیکھا میں نے.